شبے میں کھانو کر تو مقافت تعلیمات محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد معجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین ہمسر امیر المومنین جگر گوشہ رسول فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون قیامت خاتون جنت خاتون محشر قسمت اللہ الکبریٰ احسان ہے شہزادی کا کہ یہ عظیم الشان روحانی اور نورانی عشرہ محرم جسے نوجوانوں نے بہت خلوص کے ساتھ اور قوت ایمانی کے ساتھ منعقد کیا، آج ہم اور آپ اس کی نمی مجلس سننے اور پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فضائل کی حد تک یہ آخری نشست ہے، کل کی جو نشست ہے وہ منزل مسائب ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوشش کروں کہ اپنے دور دور سے آنے والے سنی شیعہ بھائیوں کے اور جہاں تک میری آواز دنیا میں جا رہی ہے کیمروں کے ذریعے میں بیان کروں کہ کل کی تقریر میں اگر حسین کربلا نہ چاہتے تو انسانیت کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ یہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی جو مجلس ہے
میری خواہش ہے کہ اس میں ایک دعا مانگ لی جائے کہ جس حسین کا آپ ماتم کر رہے ہیں اس حسین کا وارث آ جائے۔ ہمیشہ جب خون ہو جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو خون ہوا ہے اس خون پر دکھ کرنے والے کتنے ہیں، رونے والے کتنے ہیں، اس سے متاثر ہونے والے کتنے ہیں۔ دیکھیے عجیب واقعہ ہوا ہے کربلا میں، ایک ایسی جنگ ہوئی ہے کہ جس میں اموات بہت کم ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی بڑی جنگ ہوئی ہیں، مرنے والے اس سے زیادہ ہیں۔ کربلا میں شہادتیں دنیا کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن خدا کی قسم ایسی جنگیں بھی ہوئی ہیں جس میں مرنے والے ہزاروں اور لاکھوں بھی ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں وہ اتنے بڑی بڑی اموات ہو جانے والی جنگیں یاد کرنے سے، یاد دلانے سے تو شاید ایک خاکہ یاد آ جائے۔ یہ جنگ بہت مختصر ہے اور مختصر وقت کے لیے ہوئی ہے، مگر جو اس جنگ کربلا نے انسانیت پر تاثر چھوڑا ہے وہ صبح قیامت تک ہر پاکیزہ نفس انسان کے دل و دماغ کو متاثر کر رہا ہے۔ ہر پاکیزہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کمال یہ دیکھیے ایسی کون سی جنگ ہے جو سینکڑوں سال پہلے ہو جائے اور سینکڑوں سال کے بعد بھی بچے بھی اس سے متاثر نظر آ رہے ہوں۔ ذرا یہ سوچئے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایسی کون سی جنگ آپ کو پوری دنیا میں ملے گی، پوری دنیا میں نظر آئے گی کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ اور یہ جہاں یہ ذکر ہو رہا ہے، جہاں یہ تذکرہ ہو رہا ہے، بس سمجھ لیجئے کہ یہ حسین کی کامیابی کے ڈنکے ہیں جو بجائے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو آپ کا ماتم ہے، یہ جو آپ کا گریہ ہے، یہ بظاہر گریہ ہے، بظاہر ماتم ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت یہ حسین کا لشکر ہے جو کربلا کے بعد تھما نہیں ہے۔ یعنی بظاہر ایسا لگا کہ جیسے حسین کا لشکر تھم گیا کربلا میں، نہیں، پھر 11 محرم کو ایک سفر شروع ہوا، وہ سفر شام تک چلا گیا، پھر وہ ایسا متاثر کرتا چلا گیا اور اس لشکر نے پھر یہ اپنے لشکر پیدا کر لی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں حسین کا ذکر نہیں ہے، جہاں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، حسین کا ذکر وہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی طاقت ہے، یہ ہماری طاقت ہے؟ نہیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس تواتر کے ساتھ اس ذکر کو کر سکے، اور یہ ذکر کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ دنیا کے کون سے وسائل ہیں جن سے اتنا بڑا ذکر باقی رہے، پوری دنیا میں باقی رہے؟ کوئی سمجھے نہ سمجھے، کسی نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، کوئی کسی حد تک جانتا ہو، کسی حد تک نہ جانتا ہو، ذکر ضرور ہو رہا۔ کوئی ذکر کو سن کر سمجھ سکے کہ یہ کیا سنا یا نہ سمجھ سکے، کان میں آواز ضرور جا رہی۔ کوئی اس آواز سے متاثر ہو جائے تب بھی آواز جا رہی۔ اگر کوئی اس آواز کو سن کر خوفزدہ ہو جائے، ڈر جائے، گھبرا جائے، علیحدہ ہو جائے، انکار کر دے، آواز پھر بھی جا رہی۔ یعنی آپ یہ سمجھے کربلا تھمی نہیں ہے، کربلا میں حسین کا لشکر تھم نہیں گیا، بلکہ یزید جیسی طاقت کے خلاف جو حسین کا لشکر چلا تھا، جو شیطان کے لشکر سے ٹکرایا تھا، اللہ کی مخالف قوتوں سے جو حسین کا لشکر ٹکرایا تھا کہ پالنے والے میرا خون رہے نہ رہے، تیری وحدانیت برقرار رہے گی، تیرے رسول کی نبوت برقرار رہے گی، تیرے قرآن کی صداقت برقرار رہے گی، تو شاید یہ لوگ سمجھے تھے کہ 10 محرم یہ حسین کا گلا کٹ گیا،
حسین کے ساتھ جو چھوٹا سا لشکر تھا وہ کٹ گیا. اب ایسا نہیں ہوگا, اب ہم غالب آ جائیں گے, اب ہم اس کے نام کو بھی معاذ اللہ مٹا دیں گے, رسول کے نام کو بھی مٹا دیں گے, معاذ اللہ قرآن کی صداقت کو بھی مٹا دیں گے. نہیں, حسین نے اہتمام کیا. اہتمام یہ کیا کہ میرا لشکر کربلا کے میدان میں کٹ گیا ہے, مگر یاد رکھنا میرے ان خون کے چھینٹوں سے ایک طاقتور قوم پیدا ہو رہی ہے جو قیامت تک میرے ذکر کو کرتی رہے گی, اور میرے ذکر کی برکت سے اس کی توحید بھی باقی رہے گی, نبوتیں بھی باقی رہے گی, صداقتیں بھی. لبیک یا حسین, 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 نعرہ حیدری. سمجھ رہے ہو, یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. آج شب عاشور ہے اور ظاہری بات ہے محتاط رہنا ہے, فضائل کی منزلیں نہیں ہیں. شب عاشور ہے, مجھے انہی حدود میں رہ کر بات بھی کرنی ہے اور پیغام بھی پہنچنا. یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا حضور, دیکھیے یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ چھوٹے سے بچے سے یہ کہیں کہ یہ کھیل جو وہ کھیل رہا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ بچے سے کہیں کہ جو تمہارا ارادہ ہے, جہاں تم جانا چاہ رہے ہو, میں اجازت نہیں دے, وہاں تمہیں نقصان ہے. آپ روک لیتے ہیں اپنے بچوں, بابا اسکول ٹرپ جا رہا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں وہاں یہ اندیشہ ہے مجھے, لہذا بیٹا میں تمہیں خود لے جاؤں گا, میں تم کو خود گھما کے لے آؤں گا, اس ٹرپ میں نہیں جانا, مجھے پر نہیں پتا کہ کیسے لوگ ہیں, کیسے ڈرائیور ہیں, کیا معاملات ہیں, میں تمہارے لیے اسے بہتر نہیں سمجھا. کہتے ہیں رک جاتا ہے بچہ. یہ کہنا کسی بچے کو, یہ کہہ کر روک لینا, یہ کام تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, رک جائے گا. حضور علی آپ بچے کو کہ وہ نہ چاہے کسی کام کی طرف راغب کریں, یہ بہت مشکل کام. آپ مجھے یہ بتائیے, پھر سنیے جو میں بات کہنا چاہتا ہوں, کہ آپ کسی کام کی طرف راغب کریں جسے وہ خود دل سے پسند نہیں کر رہا, پتہ کیا ہوگا؟ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں اگر بچہ بے دلی سے اس میں انوالو بھی ہو گیا اس کام میں جو آپ چاہتے ہیں, مثلا آپ کسی دوست کے پاس جانا چاہتے ہیں اور اسے بھی لے جانا چاہتے ہیں, وہاں کے بچوں سے وہ جو ہے ملنا نہیں چاہتا ہے اور آپ زبردستی لے بھی گئے تو وہاں بجھا بجھا سا رہے گا. اللہ کرے میرے بات سنیں, بجھا بجھا سا رہے گا. اور اگر آپ 2 گھنٹے بھی وہاں رہے تو خود بھی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اسے نہ ہی لے کر آتا. 20 بار کہیں گے ارے بیٹا یہ چھوٹی بہنیں ان کے ساتھ کھیلو, ذرا پارک میں چلا جاؤ, ان بچوں کے ساتھ کھیلو, یہ انکل کے بچے ہیں تمہیں بہت محبت کرتے ہیں. آپ کے کہنے پر اٹھ بھی جائے گا تو کھیلے گا نہیں, ان سے کھچا ہی رہے گا. اور جہاں موقع ملے گا کہہ دے گا ماما میں تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا, پاپا زبردستی لے کر گئے, زبردستی. اور اگر یہ زبردستی کوئی 5-10 سال کی ہو گئی تو یاد رکھیے گا ماہرین نفسیات کہتے ہیں پھر وہ بچہ اپنے دل کہیں آپ کی نفرت کو محسوس نہ کرنے لگ جائے کہ یہ بابا مجھے میرے مزاج کے خلاف لے جاتے ہیں. خدا کی قسم معجزہ ہے ذکر حسین, معجزہ ہے ماتم حسین, معجزہ ہے قبلہ ماتم حسین. یقین جانیے ماں اور باپ بعد میں تیار ہوتے ہیں, چھوٹے بچے پہلے تیار ہوتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ جہاں جہاں میرے سنی شیعہ دوست سن رہے ہیں, آپ یقین جانیے کبھی آپ نوٹس کیجئے گا کہ بچے دنیا کے عید کی تیاری ایسے نہیں کرتے جس طرح بے چینی سے آپ کے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنے دن رہ گئے محرم میں, اور آپ سے زیادہ ان کو پروگرام کا پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں مجلس ہے, کدھر مجلس ہے, کیسے مجلس ہے. اور یقین جانیے آپ بچوں کو ان کی پسند کی پارک میں لے جائیں, ان کے پسند کے سوئمنگ پول میں لے جائیں, ان کے پسند کے زو میں لے جائیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کچھ وقت گزرے گا تھکن محسوس کرنے لگ جائیں گے. واحد ذکر حسین ہے, یہاں آنے میں بھی جلدی کرتے ہیں, تھکن کی شکایت بھی نہیں کرتے. یہ
حسین کا اعجاز ہے. یہ میں نے کہا کہ وہ حسین جس زمانہ سمجھا کہ لشکر ٹھہر گیا ہے، کسی خاص مقصد کے تحت یہ باتیں کر رہا ہوں، سمجھیے گا کہ لشکر حسین کا رک گیا، لشکر بظاہر شہید ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ وہی لشکر ہے، یہ وہی لشکر ہے. یہ جون کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حبیب کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی جذبات لیے ہوئے ہیں، یہ وہی جذبے لیے ہوئے ہیں. اگر سنیے گا حضور علی، کبھی بچوں پر ایسا اس طرح بچوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے؟ نہ انہیں حبس کی پرواہ ہے، نہ انہیں گرمی کی پرواہ ہے، نہ انہیں بھوک کی پرواہ ہے، نہ انہیں پیاس کی پرواہ ہے. آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، چاہے ساری رات رہی، اور آج ساری رات رہیں گے. آپ بچے آپ کے ساتھ ہیں، کل سارا دن رہیں گے. بچے آپ مولا ان کو زندگیاں دے، صحت سلامتیاں دے. اور اتنے سے بچے ہیں، کس بات پہ دنیا کے بچے لڑتے ہیں؟ ہمیں کھیل کا یہ سامان لے کر دیجئے، ہمیں کھیلنے کا یہ سامان لیجئے، یہ بیٹ لے کر دیجئے، یہ بال لے کر دیجئے، یہ کر کے دیجئے. خدا کی قسم کیا کہنے حسین، تیرے کیا کہنے اور تیرے ماتمیوں کو کیا کہنے. میں نے جب دیکھا ان چھوٹے چھوٹے ماتمیوں کو اپنے ماں باپ سے اس بات پر لڑتے دیکھا، ہمیں 10 محرم مارنے کے لیے نئی زنجیر لے کر دیجئے، نئی زنجیر لے کر دیجئے. نئی زنجیر پر لڑتے ہیں کہ نہیں وہ پچھلی والی جو ہے وہ نہیں کام کرے گی. نئی زنجیر لے کر دیجئے، ہم نے ماتم کرنا ہے. کیسے راز ہیں؟ جس چھری نے بدن کاٹنا ہے وہ لے کر دیجئے. اور پھر دیکھیے کوئی ماں مجھے دکھائیے، کوئی ماں مجھے دکھائیے. خدا کی قسم مائیں جو ہیں وہ بچے سے ایسی چیز نہیں منگاتی اسٹور سے کہ مبادہ بے احتیاطی کرے اور پن ہے کہ چپ جائے. باپ ریزر نہیں منگواتا کہ مبادہ غلطی کرے، کھول لے بچہ ہے اور کہیں کٹ لگ جائے. لیکن کمال دیکھیے کیسا سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. وہی ماں کہ بچے کے پیر میں کانٹا چپ جائے تو اس کے کلیجے میں تیر لگ جاتا ہے. وہی باپ کہ ذرا کٹ لگ جائے تو باپ ساری رات سو نہیں سکتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے زنجیر لے کر دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب زنجیر لیتے ہیں حضور علی تو پھر اس کی بھی کہ آپ اس پہ دھار بھی رکھوا کر دیجئے. زنجیر لیے اطمینان نہیں، اپنے سامنے دھار لگا. اور پھر آپ کو یہاں تو مجھے ہمارے اپنے جگہ وطن کا پتہ ہے کہ جب ہم دھار لگانے کے لیے جاتے تھے تو پوری گلی ہے تو شب عاشور دھار لگتی تھی. چونکہ 2-3 دن پہلے لگا لی تو پھر وہ دھار جو ہے کہیں ایسا نہ کہ خراب ہو جائے تیزی وہ. اور پھر بازار میں ایسے بھی ہوتے تھے کچھ جاننے والے بھی ہوتے تھے کہ بھیا آ جائیے بیٹھیے چائے پیجیے، تو ان سے نہیں دھار لگواتے تھے. زنجیریں ہم ان سے تیز نہیں کرواتے تھے جو جاننے والے ہیں. بازار میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کوئی ایسی شکل نظر آ جائے، ڈھونڈتے تھے. اسے ڈھونڈتے تھے، ہاں یہ ہے. اور اسے جا کر کہتے تھے زیادہ پیسے دیں گے، جتنا زہر بھر سکتا ہے بھر دے ان میں. اور دیکھیں وہی بچہ ہے، کبھی دیکھو تو صحیح آپ تڑپ جاتے ہیں. لڑ پڑیں گے گھر کے ملازموں سے، ارے یہ ریزر لیے پھر رہا ہے، تم نے ہٹایا کیوں نہیں؟ لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ کرتے ہیں یا نہیں؟ اب وہی بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور چھریاں لے کر کھڑا ہے اور چھریاں مار رہا ہے حضور علی. اور اگر آپ کو آپ سنیے گا تو جوان بھی کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑے ہیں، ان کا عالم ہی اور ہے. ماری ہے زنجیر، پیچھے سے کٹ گیا 10 ٹانکوں کے، 15 ٹانکوں کے، 20 ٹانکوں کے، 28 ٹانکوں کے زخم تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہیں کھڑے اسی جلوس میں میں نے خود زنجیر لے دی. لیکن اگر پکڑ لیا فوراً کہ بھیا دے دو چھری دے دو، اب بچہ ہے دے دے باپ کو چھری، چچا کو دے دے، ماموں کو دے دے، اب بیٹا ہو گیا ماتم ہو گیا. کمر تو وہ دیکھ رہے ہیں تو چھریاں نہیں دے رہا، زنجیر نہیں دے رہا، ماموں کو، چچا کو، باپ کو قسمیں دے رہا ہے مولا کے واسطے. 2 ہاتھ اور مارنے دے. صلوات پڑھیے بابا وعدے بنا، صلوات پڑھیے. شب عاشور ہے، شب عاشور ہے، قسمیں دے رہا مجھے 2 ہاتھ اور مارنے دے، 2 ہاتھ اور مارنے دیجیے حضور علی. اور پھر ذرا غور کیجئے یہ کیا ہے، مجھے بتائیے یہ کیا ہے، سوچئے یہ کیا چیز ہے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا
ننھے ننھے بچوں کو. یہ راج ہے حسین ابن علی کا. آپ ماتم کر رہے ہیں, زندگیاں ہوں آپ کے بزرگوں نے کیا کیا کہنے. حسین دکھا رہا ہے کہ گھبرانا نہیں, ایک نسل کے بعد حسین کی دوسری نسل تیار ہو رہی ہے. یہ حسین کی ماتمیوں کی نسل ہے, یہ حسین کے عزاداروں کی نسل ہے. یہ سب حسینی ہیں, یہ سب حسین کے خریدے ہوئے ہیں. اس جملے کی قدر کیجئے, اس جملے کی قدر کیجئے. یہ آپ کے اور میرے نہیں ہیں, پیدا ہمارے گھروں میں ہوئے ہیں, خریدے ہوئے حسین کے ہیں, خریدے ہوئے حسین کے ہیں. انہیں حسینی ہی رہنے دیجئے گا. کہیں فطری اور مادری محبت میں آ کر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ حسینی نہ رہے. یہ حسینی ہے. اس لیے عجیب بات ہے, اللہ نہ کرے چوٹ لگ جائے کسی کو تو چوٹ پہ پٹی بہنیں باندھتی ہیں. زیادہ تر شادی شدہ ہے تو بیوی باندھتی ہے. یہ شرفا کا طریقہ ہے. اگر کسی بچے کو چوٹ لگ جائے لڑکے کو تو شرفا میں ماں کو ہٹا دیا جاتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ پٹی باندھتی ہے. یہ طریقہ ہے. مجھے کیا پتا کیوں طریقہ ہے, اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیوں طریقہ ہے. شاید بیوی کا دل برداشت کر لیتا ہے کہ چوٹ لگی ہے تو لگی, وہ پٹی باندھ دیتی بیویاں, بات ماں کو نہیں. لیکن حضور جب زنجیر کا ماتم کر کے آتا ہے تو زخم ماں دھلاتی ہے. اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, ماں جب زخم دھلا رہی ہوتی ہے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے, اور کہہ رہے بی بی راضی ہو جانا, تیرے بچے کا ماتم کر کے آیا. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہے کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے کون ہیں پرسہ دینے والے, اسے یاد کرنے والے. یہی بات ہے. پھر ایک اہم بات یہ دیکھی جاتی ہے, پرسہ دینے والے. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ کون ہے اس کے خاندان میں. ایک دیکھا جاتا ہے اس کے پرسہ دینے والے کون ہیں, ایک دیکھا جاتا ہے اس کا قاتل کون ہے. پھر جو قاتل ہوتا ہے اس کے فیور کے لوگ, مقتول کے فیور کے لوگ قاتل پر لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئے تو بھئی وہ قاتل. لیکن ایک منزل بہت اہم ہے. وہ منزل یہ ہے قتل تو ہو گیا لیکن مقتول کا کوئی وارث ہے, مقتول کا کوئی خاندان ہے, مقتول کا کوئی بیٹا ہے جو اس کے قتل کا بدلہ لے. آج ایک اہم فکر لے کر آپ جائیں گے, اہم فکر لے کر جائیں گے. کوئی ہے امام حسین مارے گئے, ہم نے یاد کر لیا, قاتل پہ لعنت بھی کر لیا. کون سا گوشہ تشنا رہ گیا, کون سا گوشہ تشنا رہ گیا؟ کوئی گوشہ ہے نا تشنا رہ گیا, اس کو یاد کر کے اٹھیں کہ بھئی ہمیں پتہ بھی چل گیا فرزند رسول مارے گئے, ہم نے ان کا غم بھی منایا, ان کے قاتلوں پہ لعنت بھی کی. مگر ایک سوال اور ہے, اس کا جواب دیجیے. سوال خود سے کیجیے, خود کے جواب دیجیے. اور وہ سوال یہ, کوئی اس کا وارث ہے؟ حسین قتل ہو گئے, ہر مقتول کے لیے سوال ہوگا, ہر مقتول کے لیے سوال ہوگا. بھئی قتل ہو گیا, اس کا کوئی وارث ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی بھتیجا ہے, ہر مقتول کے لیے سوال ہوتا ہے یا نہیں؟ حسین کے لیے بھی سوال قائم ہے کہ حسین قتل ہوئے, ہم نے سوگ منایا, ہم نے حسین کے قاتلوں سے برات کی, علیحدگی اختیار کی. لیکن کیا اب حسین کا کوئی وارث ہے؟ توجہ, حسین کا کوئی وارث ہے جو حسین کا انتقام لے؟ یہ سوال قائم کیجئے. بس جیسے ہی آپ یہ سوال قائم کریں گے آپ کا رخ پھر جائے گا سرکار امام زمانہ کی طرف. اب آپ کا رخ پھر جائے گا کہ ہاں وہ ہے حسین کا وارث, وہ آئے گا. ابھی یہ گوشہ تشنا ہے, ماتم ہو رہا ہے, یہ تشنا ہے, یہ تشنگی دور ہو گئی, قاتل پہ لعنت ہو رہی ہے, زندہ باد, کیا کہنے. مگر ایک گوشہ تشنا ہے, ابھی بدلہ نہیں لیا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جناب مختار کے کیا کہنے کہ خدا ان پر رحمت نازل فرمائے. لاکھوں قاتل حسین کے انہوں نے مار ڈالے, مگر وہ بدلہ کامل نہیں ہے.
بدلہ تب کامل ہوگا جب حسین کا بیٹا آ جائے گا۔ اب یاد رکھیے آپ کی عزاداری جو ہے وہ ان باتوں سے خالی نہ ہوگی تو کامل عزاداری ہوگی۔ یعنی ایک تو آپ حسین کو یاد کریں، ایک ماتم کریں، نمبر 3 قاتل پر لعنت کریں، اور تب یہ عزاداری کامل ہوگی کہ جس طرح حسین کا ماتم کریں اس طرح اس سے دعا کریں، حسین کے بیٹے کا ظہور کر تاکہ وہ قتل کا بدلہ لے سکے۔ ابھی یہ خون ٹھہرا ہوا ہے اور ظہور امام زمانہ بلند تر ابھی یہ خون اللہ شفا ہے، ابھی یہ خون ٹھہرا ہوا ہے۔ اور آیت اللہ العظمہ آقا وحید خراسانی کہتے ہیں یہ واحد خون ہے جو جنت میں جا کر ٹھہر گیا۔ سار اللہ بدل سار، یہ واحد خون ہے جس کا انتقام خود اللہ لینے والا ہے۔ یہ واحد خون ہے جس کا انتقام اللہ لینے۔ کل وہ زیارت پڑھیں گے آپ، کل یہ زیارت پڑھیں گے، زیارت عاشورہ، ایک کل کی مخصوص زیارت ہے اور اتنی اہم زیارت ہے کہ جب کوئی کل یہاں پر کھڑے ہو کے زیارت عاشورہ پڑھے گا کربلا کی طرف منہ کر کے، اللہ ملائکہ کو حکم دے گا، اے میرے ملائکہ جب تک یہ زیارت پڑھتا رہے حسین کی، یہ مت لکھنا کہ یہ سرگودے میں کھڑا ہے، لکھنا یہ حسین کی قبر کے پاس کھڑا ہوا۔ بہت اہم عمل ہے کل کا، بہت اہم عمل ہے۔ اور کل کا پھر ایک اور بہت عظیم عمل ہے، وہ عظیم عمل ہے، وہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر کوئی کرنے والا اسے روزانہ کرے، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اسے موت ہی نہیں آئے گی۔ تعجب نہ کیجیے گا، یہ حسین کی باتیں ہیں، یہ حسین کے راز ہیں۔ حسین کے معاملات میں کیسا تعجب، اس سے بڑا حیرت انگیز معجزہ کیا ہے؟ 4 سال کا بچہ بھی کھڑے ہوگا جسے رونے کا شعور نہیں، ماتم کا پتہ ہی نہیں، جسے تاریخ کا ہی پتہ نہیں، جسے پورے نام نہیں آتے، وہ بھی حسین کا ماتم کر رہا ہوگا۔ یہ حسین کے اپنے معاملات ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں اور میں کون ہوتا ہوں کہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں؟ نہیں، یہ سمجھنے والی باتیں نہیں، یہ تو حسین کے معجزات ہیں۔ جی آپ کہیں گے یہ کیسا عمل بتا دیا اور کیا کہہ دیا موت ہی نے؟ جی ہاں، تعجب مت کیجئے، اس میں کیسا تعجب ہے؟ وہ موڑ سکتا ہے موت کو آپ کی گردن سے۔ اس عمل کو کہتے ہیں عمل عاشور، عمل عاشورہ۔ جی یہ عمل ہے، روحانین کرتے ہیں، کل کا عمل ہے، چاہے تو پھر سال بھر کریں آپ، ہر ہفتے کریں، ہر روز کریں، کل کے لیے مخصوص ہے۔ یہ وہی عمل ہے جس عمل کو کرتے ہوئے آپ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، 7 مرتبہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کل کا ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اور آج کے جو عمل آپ کریں گے اس میں امام حسین کی زیارت ہے، شب عاشور کے اعمال ہیں، اور کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ یہ رات کس طرح گزارنی ہے۔ فرمایا آج کی رات سر پہ امامہ نہ رہے، سر پر رہنا اور یہ آستینے چڑھائے رہنا، یہ معصوم کے لفظ ہیں، گریبان کھلا رہے۔ فرمایا شانہ نہ کرنا، یعنی کنگا نہ کرنا بالوں میں، سر میں خاک ڈالنا، پیر پر رہنا، ہنسنا نہیں، آج اور کل کا دن رزق نہ کمانا۔ اگر کسی نے کل کے دن رزق کمایا، رزق کو جمع کیا، مثلا آٹا لے آیا، گندم لے آیا، رزق کو جمع کیا لنگر کے لیے، فاقہ شکنی کے لیے، وہ پیسے الگ ہیں، وہ نہیں اس کہ سال بھر کا رزق جمع کر رہا ہوں، 2 مہینے کا رزق جمع کر رہا ہوں۔ 8ویں امام نے فرمایا جس نے کل کے دن رزق جمع کیا ہم اسے یزید کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ کل کا دن
ایک دوسرے سے مل کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہنا، نہیں، خیریت معلوم نہیں کرنا، ہاتھ نہیں ملانا، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیر نہیں، یاد رکھیں بھولے سے ہو جائے تو الگ ہے، ہاتھ نہیں ملانا، ایک دوسرے کی مزاج کرسی کے لیے گھروں میں مت جانا، گھر سے نکلنا تو صرف عزائے حسین کے لیے، رات بھر سونا نہیں، جاگتے رہنا، ہنسنا نہیں، ہنسی مذاق کی باتیں نہ کرنا، جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے تو دیکھتے ہی رو پڑے اور رو کر گئے ہائے زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ فرمایا سونا نہیں، جاگتے رہنا، کیونکہ وہ رات ہے جو ساری رات حسین ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، اور حسین جہاں جہاں جاتے ہیں 4 سال کی معصومہ حسین کا دامن تھام کر بابا کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی۔ عزاداروں، ماتم داروں، یہ وہ رات ہے، قیامت کی رات۔ اس ساری رات علی کی بیٹیاں دعا مانگتی رہی تھی، اللہ نہ یہ رات ڈھلے، نہ ماں جایا ہم سے جدا ہو۔ اس طرح اس رات کو منانا ہے، اس طرح اس رات کو عزاداری کرنی ہے۔ عزاداروں، ماتم داروں، دن طلوع ہوا، صبح کا دن، حسین کے لشکر میں باقاعدہ مؤذن موجود تھا، لیکن جس طرح 19 رمضان کی سحر مسجد کوفہ میں مؤذن ہوتے ہوئے علی نے کہا تھا نہیں رکو، آج اذان میں خود دوں گا، اور کہتے ہیں جب علی نے 19 رمضان کی سحر اذان دی ہے، کوفے کا گھر کوئی ایسا نہیں تھا جس نے علی کی آواز میں اذان نہ سنی ہو۔ حسین کے لشکر میں بھی مؤذن تھا، لیکن آج حسین نے کہا، بس یہ 2 گھنٹے کے بعد وہ وقت آ رہا ہے، حسین نے کہا اکبر میں نانا کے لہجے میں اذان سننا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، 10 محرم کا وہ دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا۔ عزاداروں، ماتم داروں، دن طلوع ہوا، لوگ صف آرائی ہو گئی، پھر حسین کی طرف سے بارگاہ رب العزت میں قربانیاں پیش ہونے لگی، پھر ایک ایک کر کے نذرانے حسین پیش کرتا رہا، میرا کچھ بچے یا نہ بچے میرے اللہ، تیرا دین تو بچ جائے گا معبود۔ پھر ایک ایسی منزل آئی کہ علی اکبر آ کر بابا کے پاس کھڑے ہو گئے، بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا اکبر میں تمہیں اجازت نہ دوں گا، تمہیں اجازت نہیں۔ جب کئی بار بابا سے اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، تو ہاتھوں کو چوم کر کہنے لگے بابا اتنا تو بتا دیجئے، کیا میری شجاعت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ مجھے میدان کی اجازت کیوں نہیں دے؟ جملہ سنیں گے؟ حسین نے کہا علی اکبر اگر میں نے تمہیں بتا بھی دیا کہ میں تمہیں اجازت کیوں نہیں دیتا، بیٹا تم سمجھو گے ہی نہیں۔ کہا بابا کہیے تو صحیح۔ کہا اکبر کس طرح اجازت دوں؟ تمہیں نہیں پتا چلے گا بیٹا۔ بیٹا کاش میں نے تمہاری شادی کی ہوتی، کاش میں تمہاری دلہن لے کر آتا، پھر اللہ تمہیں بیٹا دیتا، پھر وہ بیٹا 18 برس کا ہو جاتا، اور اکبر وہ تیرا بیٹا تیرے جیسا حسین ہوتا، پھر تیرا بیٹا تیرے سامنے کھڑے ہو کر موت کی اجازت طلب کرتا،
میں دیکھتا تو اسے کس طرح اجازت دیتا. پڑھ لوں جناب علی اکبر کے مصائب شہادت کے، پڑھ لوں. جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں. ایک بات بتاؤں جو چپ کر کے سن رہے ہیں، میں جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا. پورے سال میں علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا. مجالس پڑھتا اور ذاکرین ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، خوش رہے، میں نہیں پڑھتا. میں جہاں محرم پڑھتا ہوں وہاں بس ایک مرتبہ جہاں محرم پڑھتا ہوں وہاں ہے، پھر پورے سال نہیں پڑھتا. ہاں کہیں کوئی بہت زیادہ فرمائش نہ کرے، استار نہ کرے. پتہ ہے میں کیوں نہیں پڑھتا جناب علی اکبر کی شہادت سال بھر؟ میں نے کچھ روایتیں ایسی دیکھی ہیں کہ میں ڈر گیا، میں ڈر گیا، اس لیے ڈر کے مارے نہیں پڑھا. میں نے پڑھا ہے جہاں علی اکبر کی شہادت کا بیان ہو وہاں حسین خود آ جاتے ہیں. وہاں خود آ جاتے ہیں حسین. جو رو رہا ہوتا ہے حسین اسے دعا دیتے ہیں. جو روتا ہے علی اکبر کے غم میں حسین دعا دیتے ہیں. اور جو نہیں رو رہا ہوتا کیا حسین اسے بددعا دیتے ہیں؟ بددعا نہیں، وہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے، بددعا نہیں دیتے. سنیں گے جو اکبر کی شہادت سن کے رو رہا ہوتا ہے حسین اسے دعا دیتے ہیں، اور جو نہیں رو رہا ہوتا اس کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر. آوازیں آپ کی اللہ رحمت نازل فرمائے. اس طرح سنیے، میں پڑھنے والا شرمندہ نہ ہو جاؤں بارگاہ اہل بیت. علی اکبر کی شہادت کا بیان ہے، میں یہاں چھوڑ دیتا لیکن مجھے تابوت پر آمد کرانا. کوشش کریں، دعا مانگیں، دعا مانگیں. مولا ان باتوں کی معافی مانگتا ہوں، اکبر کی شہادت سن کر آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ معاف کر دیجیے گا مولا، معاف کر دیجیے گا. سب روئے، میری آنکھیں اکبر کی شہادت کے غم میں بھی آنسوؤں سے محروم رہ جائیں، پھر غم منانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر کہاں یہ غم اترا ہے؟ مولا ایسا نور عطا کیجیے میری آنکھوں میں، ایسی معرفت دیجیے کہ آنکھوں میں گریہ آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے. عزاداران سید الشہداء، میں نہیں پڑھتا علی اکبر کی شہادت، اور آپ اسی طرح اگر سنیں گے، غیر بن کے سنیں گے، چہرے پتھر کر کے سنیں گے، نہیں پڑھوں گا شہادت. روانگی پڑھ کے منبر چھوڑ دوں، نہیں پڑھوں گا. اگر آپ پتھر بن کر سنیں گے تو نہیں پڑھوں گا. چہرے پر سختگی نہیں جائے گی، نہیں پڑھوں گا. مجھے پتا ہے پرسہ لینے کون کون کہاں سے آیا ہوا ہے. کوئی کھیل ہے علی اکبر کی شہادت پڑھنا؟ میں احمق تو نہیں ہوں کہ سال بھر نہیں پڑھتا ہوں، کوئی کہے تب بھی نہیں پڑھتا ہوں. کچھ وجوہات تو ہے نا. روایت پڑھی ہے حرم امام حسین میں آقا مہدی مجلس پڑھ رہے تھے، سید مہدی مجلس پڑھ رہے تھے، ممبر پر مجتہد بیٹھے ہیں. مجلس پڑھتے پڑھتے شہادت علی اکبر کا بیان شروع کیا. ان جملوں پر پہنچے کہ گھوڑے کی زین پر اکبر سنبھل نہ پائے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. محنت کر لیتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں، تبسل کریں، تبسل کریں. مولا میری آنکھیں محروم نہ رہ جائے. اور اگر آنکھیں محروم ہے تو ہائے تو کر سکتے ہیں چیخ کے. ہائے کرنے میں کیا تکلف ہے؟ یہ بھی تو ہائے کر رہے ہیں. چوتھے امام نے کہا میرے بھائی علی اکبر کے غم میں اس طرح ماتم کرنا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ماتم کرتی. شاباش، جزاک اللہ. بیٹا آپ بھی ہاتھ پیارے نہ کرو میرا بیٹا، ہاتھ پیارے نہ کرو میرا بیٹا. کوئی زخم نہیں لگتا سینے پر. آقا مہدی مجلس پڑھ رہے ہیں حرم امام حسین میں.
بس اتنا پڑا کہ اکبر دین پر سنبھل نہ پایا کہ خدام حرم دوڑے، کہا کہ مجلس کو بند کر دیجئے، قبلہ روک دیجئے۔ وہ پڑھتے رہے، لوگ بیٹھے تھے، وہ منبر، خدام آگے بڑھے، ہاتھ تھاما اور قبلہ کو نیچے اتار دیا۔ سننے والے بے قرار ہوئے، سوئے ادب ہے، عالم دین کو منبر سے اتارا۔ خدام نے کہا معاف کیجئے گا، مصلحت یہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی انہوں نے منبر پر پڑھا کہ اکبر زیر پہ سنبھل نہ پائے، ہم نے دیکھا قبر حسین سے تازہ خون باہر آ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہائے کر کے رونے میں، ہائے کر کے رونے میں پرسائے، ہائے کر کے رونے میں پرسائے۔ زمانے کو پتا چلے علی اکبر کی شہادت پڑھی جا رہی ہے۔ پتھر چہرے، پتھر دلوں کے سامنے شہادت علی اکبر پڑھنا گناہ ہے، گناہ ہے۔ بی بی ناراض نہ ہو جائے، کہاں پڑھ دی میرے شہزادے کی شہادت؟ اور میں ذاکرین سے بھی کہوں گا ہر مجلس میں نہ پڑھیں، بہت وزنی شہادت ہے۔ میں کہوں گا ہر مجلس میں نہ پڑھیں، بہت وزنی شہادت ہے، بہت وزنی شہادت ہے۔ میں ذاکرین سے کہوں گا، اپنے جونیئر سے کہوں گا ہر مجلس میں نہ پڑھیں۔ ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں چاہے آپ پڑھ رہے ہیں، بہت وزنی شہادت ہے۔ ایک عالم تھے حرم حسین، وزنی شہادت کیسے؟ حرم حسین میں مجلس پڑھی، اپنی قیام، لوگوں نے گریہ کیا، ماتم کیا، قیام گاہ پر آئے، آرام کیا، سو گئے، سید تھے، آل رسول تھے، آل زہرا تھے، دیکھا خواب میں کالے برقعے والی بیوی آئی، آ کر کہتی ہے خبردار آئندہ حرم حسین میں میرے اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ کہا میں قربان کوئی غلطی کر آیا ہوں، روایت میں کہا نہیں روایت صحیح پڑھی ہے، پھر رو کیوں نے؟ کہا تو تو پڑھ کر آ گیا اکبر کی شہادت اور پڑھ کر آ کے سو گیا، میرا حسین اب بھی وہاں بیٹھ کر ماتم کر رہا۔ تکلف نہ کریں، تکلف نہ کریں، تکلف نہ کریں۔ میں نہیں پڑھ پاؤں گا، دو چار جملے نہیں پڑھ پاؤں گا، چھوڑ دوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا میں۔ تکلف نہ کریں ماتم کرنے میں۔ بس عزادارو حسین کے پاس آئے، دیکھا اجازت نہیں مل رہی ہے، پھر پھوپھی کے پاس آئے۔ مقاتل نگار کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں، جتنے حسین تھے علی اکبر، جتنے حسین تھے اتنے ہی علی اکبر کی گفتار میٹھی تھی، سحر کر دیتے تھے۔ یعنی جتنے حسین تھے جب بولتے تھے تو سننے والے پہ جادو ہو جاتا تھا، اور سننے والا چاہتا تھا یہ بولتے رہے میں سنتا رہا۔ اسے کہتے ہیں مقاتل میں علی اکبر کی سحر بیانی، سحر بیانی، جادو کر دیتے تھے۔ اور مقاتل نگار کہتے ہیں اگر یہ سحر بیانی نہ ہوتی اکبر کے پاس، پھوپھی مر جاتی، اکبر کو میدان کی اجازت نہیں دیتی۔ پھوپھی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، گود میں سر رکھ دیا، پھوپھی اماں تھک تو نہیں گا مسائل سنتے پڑھوں ابھی؟ پھوپھی اماں ابھی پڑھوں مسائل؟ ابھی تو میں رخصت نہیں پڑھی علی اکبر۔ پھوپھی اماں بتائیے تو میں کس کا بیٹا ہوں؟ علی اکبر کی سحر بیانی۔ جب بابا نے اجازت نہیں دی، پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی اماں کہیے تو میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماتھا چوم کے کہا قربان جاؤں تو میرا بیٹا ہے۔ کہا پھوپھی اماں سچ کہیے میں آپ کا بیٹا ہوں؟ کہا اپنی ماں لیلا سے پوچھ رہے،
میں تو بچپن میں تمہاری ماں سے تمہیں گود میں لے لیا تھا. تو بچپن میں پوچھ لو, اپنی ماں سے پوچھو, تو گود میں لے, تم تو میرے بیٹے ہو. گود میں سر رکھا ہوا ہے. اب پھوپھی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے. شہر بیانی, اجازت لینے ہیں, شہر بیانی. کہنے لگے پھوپھی اماں سچ ہے میں آپ کا بیٹا ہوں. کہا سچتے ہو جاؤں علی اکبر, تجھے مجھے اون و محمد سے زیادہ پیار ہے. میرا ہی پھوپھی اماں میں آپ کا بیٹا ہوں. ہاں علی اکبر. کہنے لگے پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے, میں آپ کا بیٹا ہوں, جو میدان میں تنہا ہو گیا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ جو میدان میں تنہا رہ گیا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا وہ تو سیدہ کا بیٹا ہے, وہ تو بنت رسول کا بیٹا ہے. کہا پھوپھی اماں پھر آپ اپنے بیٹے کو سیدہ کے بیٹے سے زیادہ عزیز کریں گے؟ کہا سمجھ گئی اکبر, جا میرا بیٹا, الوداع میرا بیٹا, الوداع میرا بیٹا, الوداع میرا بیٹا. 2 جملے مجھے اجازت دیں گے میں کھڑے ہو کر پڑھوں, عظیماً کھڑے ہو جاؤں. اداداروں, ماتمداروں, تابوت تیار رکھیں گے نوجوان, تابوت تیار رکھیں گے, اور جب میں کہوں گا تو تابوت کو زیارت کے لیے لے آئیے. ابھی نہیں بیٹھ لو. عقاب نامی گھوڑے پر حسین نے سوار کیا, میدان میں پہنچے. لشکر اعداء دیکھ کر کہنے لگا رسول کی رجت ہو گئی ہے, رسول واپس آ گئے, یا ملائکہ میں سے کوئی فرشتہ اتر آیا. ادادارو ماتمدارو, ایک مرتبہ رجس پڑا, میں فاتح خیبر کا پوتا ہوں, میں عباس کا بھتیجا ہوں, میں حسین کا لخت جگر ہوں, بھیجو اپنے پہلوانوں کو میرے مقابلے میں. ادادارو جنگ شروع ہو گئی, جنگ شروع ہو گئی. ماتمداران حسین جنگ شروع ہو گئی, جنگ ہوتی رہی. ایک مرتبہ سنیے گا, حسین علی اکبر پر نظر رکھے ہوئے جنگ دیکھ رہے ہیں, اور ادھر خیمے کا پردہ اٹھا کر مادر علی اکبر حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. یکا یک حسین کے چہرے پر موت کے تاثرات پیدا ہوئے. تڑپ کر کہا کنیز صدقے ہو جائے, چہرے پہ موت کی زردی کیوں آ گئی؟ کہا دل تڑپا ہے, لیلا چاہتا یہ ہوں کہ اکبر ایک بار آ کر میرے سینے سے لگ جائے, ایک بار آئے میرے سینے سے لگ جائے. وارے کن منزلوں میں حسین نے کیا فکر عطا کی ہے, منزل دیکھیے اور حسین کا درس دیکھیے, درس اخلاق. کہتے ہیں لیلا دعا مانگو, اکبر ایک بار آئے میں سینے سے لگا کر پیار کر سکوں. تو تعجب سے دیکھ کر کہتی ہیں کنیز صدقے ہو جائے, مرکز دعا تو آپ ہیں, مرکز دعا تو آپ ہیں, آپ دعا مانگیے, میں قربان, میں تو کنیز ہوں. آپ کیا درس ہے؟ فرماتے نہیں لیلا, اللہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. دعا سنیں گے. اب وہ بھی خطیب منبر سلونی کی بہو ہے, وہ بھی صاحب نہج البلاغہ علی ابن ابی طالب کی بہو ہے, تو دعا بھی کیا فصاحت و بلاغت کے ساتھ مانگی ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر مادر علی اکبر کہتی ہیں اے یوسف کو یعقوب سے ملا دینے والے, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, حسین سے اکبر کو ملا دے. بس دعا کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ شامیوں کے بادل چھٹے, گرد چھٹی, گھوڑا دوڑاتے ہوئے علی اکبر آئے, علی اکبر آئے. عزاداروں, جب چھوٹے سے تھے نا علی اکبر, بس میں پڑھ بیٹھا, جب چھوٹے سے تھے علی اکبر تو پھوپھی نے گود لے لیا تھا,
حسین کی خواہش ہوتی تھی اکبر مجھ سے کچھ مانگے. سن لیں گے تو تابوت آپ کے سامنے اشارہ کیا, اکبر مجھ سے کچھ مانگے. طلب ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. کون سی چیز تھی اور کس وطن کی تھی کہ پھوپھی پیش نہیں کر دیتے. دنیا بھر سے دستاریں, دنیا بھر کے لباس, دنیا بھر کے کمر بند ہیں, دنیا بھر کی نالینیں, دنیا بھر کے ہر چیز علی اکبر کے لیے ہوتے. حسین خواہش رکھتے رہے. جیسے جیسے اکبر بڑھتے رہے حسین کی خواہش بڑھتی رہے. اکبر مجھ سے کچھ مانگے. سنو سال بڑھتے رہے حسین کی آرزو بڑھتی رہی. اکبر مجھ سے کچھ مانگے. ہائے حسین تیرا نصیب, کبھی ضرورت ہی پھوپھی نے نہیں پڑنے دی, کچھ نہیں مانگا علی اکبر. آج جب 10 محرم آئی 18 سال کا ہو گیا علی اکبر, دل میں خواہش تھی حسین کے مجھ سے کچھ مانگے اور میں بیٹے کو دوں. عزاداروں, ایک مرتبہ واپس آئے لڑتے ہوئے, گھر چک بابا کے قریب آئے. حسین نے سینے سے لگایا, منہ کو چوما. ایک مرتبہ دیکھ کے پہلی بار 18 سال کے بعد حسین کے کان نے, ترسے ہوئے کانوں نے آواز سنی. اکبر کہہ رہا تھا بابا کچھ مانگنے آیا ہوں. ایسے ماتم کرتے جائے, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہمت کہاں ہے مجھ میں, میں شہادت پڑھ سکتا. ہمت کہاں ہے مجھ میں, میں شہادت. بہت بلند آواز ہے, اللہ رحمت دلا دے. کربلا کی سواری کریں آپ, جہاں علی شش جہت روزہ ہے حسین کا. شہادت کے بعد بھی اکبر حسین سے جدا نہیں ہے. گنج شہیدہ میں علی اکبر نہیں ہے. اللہ لے جائے قبر حسین کو, جب بوسہ دیں گے جہاں حسین ہے اسی قبر میں علی اکبر بھی ہے, اپنی سینے سے لگا ہوا ہے. اصغر اور اکبر. عزاداروں, ماتمداروں, کان ترس رہے تھے اکبر مجھ سے کچھ مانگے. آج 18 سال کا کربلا میں حسین سے لپٹا اور آ کر کہا بابا کچھ مانگنے آیا. حسین نے دیکھا میں قربان جاؤں, جانے پدر, کان ترس رہے تھے کچھ مانگو. آج مانگا, کہو کیا چاہیے. سنیں گے عزاداروں, سنیں گے, دل سنبھال سکیں گے, سن کر دل سنبھال سکیں گے. کیا چاہیے جانے پدر. کہا بابا بہت پیاس لگی ہے, 2 گھونٹ پانی دے دیجیے. مانگا بھی تو 2 گھونٹ پانی. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی جواب. جانتے ہیں کیا کہا؟ کوئی جواب. کہا بیٹا زبان میں کانٹے بڑھے. کہاں؟ کہا آؤ میرے پاس, اپنی زبان میرے دہن میں رکھو, تشرگی دور ہو جائے. سن سکیں گے. عزاداروں, علی اکبر آگے بڑھے, باپ کے سینے سے لگے, اپنی پاکیزہ زبان طیب و طاہر دہن حسین میں رکھی. اب حسین کے دہن میں علی اکبر نے زبان رکھی اور فوراً کھینچی. حسین نے کہا کیا ہو؟ منہ پیٹ کے کہا میں قربان آپ پر. ارے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاس ہے. جزاک اللہ. نہیں میں شہادت کا جملہ عزاداروں, الوداع بیٹا, اب نانا کو سر ملائے گا. الوداع میری جان, وہ منتظر میں, وہ انتظار میں ہے. جہاں وہ کوثر. عزاداروں میدان میں آئے, بس میدان میں آئے اکبر. پھر لشکر نے گھیرا, پھر مرہ بن منقش خدا اس پہ لعنت کرے, حسین بن نبیل خدا اس پہ لعنت کرے, نیزہ مارا, عقاب کی زین سے زمین پر آئے, ہاتھ کو سر, ہاتھ کو پیشانی پہ رکھا. بابا اکبر کا آخری سلام ہو. عزاداروں حسین پہنچے, حسین پہنچے. جوان تڑپ رہا تھا. حسین اس طرح آئے علی اکبر کی لاش پر کہ جیسے 6 ماہ بچہ گھٹنیوں چلتا ہے. اکبر مجھے نظر نہیں آ رہا, اکبر مجھے نظر نہیں آ, میری دنیا اندھیر ہو گئی. تیرے پاس زندگی پہ خاک ہے بیٹا, تیرے پاس زندگی پہ خاک ہے. آپ کو بتاؤں کربلا میں واحد منزل ہے جہاں حسین نے قاتل کو بد دعا دی ہے. ہائے حسین, واحد منزل ہے. علی اکبر کی جب لاش پر آئے
صبح شفقت ہو. تو ایک مرتبہ دیکھ کر کہا عمر بن سعد خدا تیری نسل کو منقطع کر دے. ارے تو نے میرا اکبر مار ڈالا. اللہ کرے یہ میرے جملے آپ تیار ہیں؟ پڑھوں میں آپ کے ساتھ؟ تیار ہیں جملہ سننا؟ ایک مرتبہ جزاک اللہ. بیٹا تیار ہیں؟ ایسے ماتم کرتے ہیں کون سا تھک جائیں گے ہم؟ کون سا تھک جائیں گے؟ شب عاشور ہے، شب عاشور ہے. عزاداروں، ماتمداروں، دیکھا پرچی کلیجے میں ہے. کہا بیٹا پرچی کلیجے میں ہے. کہا بابا بسم اللہ کیجئے. عزاداروں حسین نے ہاتھ ڈالا. جہاں پرچی کو کھینچے. اکبر پرچی کے ساتھ اٹھتا ہوا چلا ہے. حسین نے اکبر کو نیچے رکھا، بایاں ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، دایاں ہاتھ پرچی میں ڈالا. ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے میرے نبیوں پہنچا حسین کے پاس. اے سارے انبیاء حسین کا طواف کرو. اور ایک مرتبہ آواز آئی، ابراہیم حسین کی آنکھوں پہ پٹی تو نہیں ہے؟ اسماعیل علی اکبر کے ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا. ابراہیم اٹھے، اللہ میں دیکھ نہیں سکتا. چلے گئے، اسماعیل چلے گئے، حسین دیکھ نہیں سکتے. ہمارے کلیجے جب سارے نبی چلے گئے تو پھر رسول اللہ اٹھے. رسول وہاں آئے جہاں حسین کی دکھیاری ماں بیٹھی تھی. رسول نے اپنا ہاتھ جناب سیدہ کی آنکھوں پہ رکھا، آواز دی چلو بیٹا اب اللہ جانے حسین جانے، اب اللہ جانے اکبر جانے، ماتم حسین. کبھی گرے کبھی اٹھے یوں مقتل کی خاک پر، کبھی گرے